اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو مین ٹاپک ہیں وہ دو ہیں، عمران خان کی صحت کا معاملہ اور انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان کی میڈیا کا گھٹیا کردار آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کی جو آنکھ کا معاملہ ہے وہ کل تک ضرور اس میں انجیکشن لگوانا ہے، اور آج رات یا کل رات عمران خان کو کسی وقت بھی ڈیالہ جیل سے کسی وقت بھی لے کر جایا جا سکتا ہے۔ کیا عمران خان صاحب اپنی آنکھ کے معاملے پر کیا اسپتال جائیں گے، یا فیملی یا عمران خان کے جو ذاتی ڈاکٹر معالجین ہیں وہ جائیں گے؟ دیکھیے، انسانی حقوق تو پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسانی حقوق تو پاکستان میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو سب سے پہلے ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا جیسے بڑے بڑے جو نجی چینل ہیں اور دنیا کے بہترین 14 کپتانوں نے، کپل دیو اور آسٹریلیا کے اور نیوزی لینڈ کے اور ویسٹ انڈیز کے بہت ہی میناز جو اچھے پلیئر ہیں، انہوں نے بھی خط لکھا ہے کہ، اور جو انسانی حقوق کے نمائندے ہیں وہ بھی اب بول رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر پاکستان کا گھٹیا میڈیا جو عمران خان کی صحت کے معاملے پر بول نہیں رہا۔ وہی میڈیا جو عمران خان کی گھڑی پر 100 پروگرام کرتا تھا، لیکن ملکہ عالیہ کے لیے جو جہاز خریدا گیا اس پر نہیں بولتا۔ پاکستان کا میڈیا ہمیشہ گھٹیا کردار ادا کرتا ہے، یہ تو انڈیا سے بھی گزرا۔ دیکھیے، نواز شریف کے لیے یہ روزانہ پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو یہ نہیں کہتا مجھے بیرونی ملک بھیجا جائے، عمران خان صاحب کہتے ہیں میرا چیک اپ میرے ذاتی معالجین یعنی ڈاکٹروں سے کرایا جائے اور میری فیملی سے ملاقات کرائی جائے۔ لیکن یہاں جو پاکستان کا گھٹیا چیف جیسے یحییٰ آفریدی اور گھٹیا کردار جو ہاشم ڈوگر ہے، اس شخص کو سلام، جس شخص نے ہاشم ڈوگر کو کہا کہ آپ ریڑھی لگانے کے قابل نہیں، اس شخص کو میں کہتا ہوں پاکستان کا سب سے بڑا وہ نشان حیدر ملنا چاہیے، جس نے یہ شخص کی اصل پہچان پہلے ہی بتا دی تھی۔ دیکھیے، عمران خان صاحب کو پارٹی نے تو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیے، میں پہلے بھی کہتا ہوں گنڈا پور کے بارے میں اور سہیل آفریدی کے بارے میں میرا نظریہ واضح ہے۔ دیکھیے، یہ جو کہا تھا فورس، تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا عمران ریاض صدیق جان کے بارے میں ایسا بولا، میں نے کہا یہ صرف PTI کے لوگوں کو ٹرک کی بتی کی لگانے۔ میں نے کہا تھا ان کے پاس جو ISF ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ ISF بتائیں، تنظیم جو ہے انصاف فنڈنگ سروس فنڈنگ، کیا انہوں نے کیا کیا ہے؟ وکیلوں کے ان کے پاس بار ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ PTI پاکستان کو ایک نئی رہائی فورس بنائی، کچھ نہیں ہوگا بھائی۔ یہ صرف عمران خان کے لوگوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے اور تقسیم کی جائے۔ گنڈا پور وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا کیونکہ اس نے عمران خان صاحب کی فیملی پر اٹیک یہی کیا ہے۔ دیکھیے، میں تو ہر چیز جو واضح ہوتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ مجھے تو یہ نہیں لگتا کہ میں کہوں کہ بھائی سہیل آفریدی یہ کر دے گا، وہ کر دے گا، یہ کر دے گا۔ دیکھیے، جب وقت آیا نا، اب سہیل آفریدی کو کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اسلام آباد میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میں ایک واقعہ دیکھوں گا۔ دیکھیے، قوموں پر مشکل وقت آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، وہ دیکھتی ہیں، حالات دیکھتی ہیں، اچھے بھی دیکھتی ہیں، برے بھی دیکھتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی ایک آیات ہے کہ ہمیشہ مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، اس لیے ہر بندے کا پتہ چلتا ہے کہ عمران خان خود بھی کہتا ہے کہ اللہ پاک انسان کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ انسان مشکل وقت میں کیا پرفارم کرتا ہے، انسان پر اسی پر۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، قرآن پاک کی یہ آیات ہے، اللہ پاک کسی جان پر ظلم نہیں کرتا، اس کے جتنا ایمان ہو اس پر اتنی آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں اور اس میں اتنا ہی آزمایا جاتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے انٹرنیشنل میڈیا پر بھی لگاتار آرٹیکل اور بہت سے اخباریں لکھے جا رہے ہیں اور ناول آپ کیے جا رہے ہیں عمران خان کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے ایک کینیڈا کا جو لڑکا جو حامد پاکستان میں ایک PhD جو کینیڈا میں کر رہا تھا اور شہریت بھی کینیڈا کی تھی، اس کو اغوا کر لیا گیا، کیونکہ اب اس کی جو تھیوری ہوگی، جو وہ نظریہ لکھے گا، وہ ریسرچ کرے گا تو وہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ دیکھیے، ہر چیز اور ہر مقصد اور ہر چیز آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ دیکھیے، PTI عمران خان کے مجھے بتائیں 2400 لوگ جو ٹکٹ دینے کے لیے دیے تھے، 2400 کے لوگوں کے اور 70,000 PTI کے عہدے دار ہیں۔ ان لوگوں کو عمران خان کو چاہیے 70 کے 70,000 عہدے داروں کو فارغ کرنی اور نوجوانوں کو آگے دینی چاہیے۔ یہ لوگ
کیا تماشا بنا کے بیٹھیں اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہم تو سیدھی بات کہتے ہیں، اور آپ لوگوں کو ہم دوسرے بھی لوگوں کی طرح یہ نہیں کہیں کہ عید کے بعد سرپرائز آ رہا ہے، کل یہ ہو جائے گا، یہ کل ہو دیکھیے جب تک زمینی حقائق، میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا جب بنا رہا تھا 7 فروری کو میں نے ویلاگ بنایا تھا کہ پی ٹی آئی کو کیا کام کرنے ہوں گے کامیابی کے لیے۔ میں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ کو ایکٹیو کرنا ہوگا، وکیل تنظیموں کو ایکٹیو کرنا ہوگا، اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو، انٹرنیشنل میڈیا کو، پولیٹیکل ورکر، تمام چیزیں ایکٹیو کرنی ہوگی۔ جب تک یہ چیزیں نہیں ہوگی تو عمران خان کے لیے رائے کے لیے تجاویز دیکھیے پنجاب کے لوگوں کو نکلنا ہوگا، کم از کم 25 یا 30 لاکھ پنجابی اور 2 لاکھ اور 1 لاکھ اور 50,000 سندھی اور سب لوگوں کو عمران خان کی رہائی کے لیے اور لانگ مارچ کے لیے نکلنا ہوگا، اور تاکہ عمران خان کی رہائی ہو سکے۔ اگر آپ یہ کہیں تو عمران خان تو ڈیل کر نہیں رہا، تو پاکستان کے جو معیشت کے حالات ہیں اس پر الگ ٹاپک بنیں گے۔ جو کچھ چند صحافی یعنی اسد طور اور بہت سے صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ اب نظام چل رہا ہے جس طرح منیر فاروق، ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، یا ونڈر بوائے، ایسی باتیں کریں۔ دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا جب تک عوام کی حکومت نہیں آئے گی تو حالات نہیں بدلیں۔ کیونکہ انہوں نے 4 سال میں شہباز شریف کو آزما لیا، پی ڈی ایم کو، کاکڑ کو، ایک اور پالتو لائیں گے تو کیا وہ سنبھال پائے گا؟ جواب ہے نہیں۔ جب تک عوام کی دیکھیے اس وقت تک کوئی سرمایہ نہیں کاری کرے گا۔ دیکھیے آپ ایسی جگہ پر کبھی نہیں کریں گے دکان یا کھولیں گے یا کوئی شاپ نہیں کھولیں گے جہاں آپ کو پتہ ہو چوریاں ہوتی ہیں یا ڈاکے ہوتی ہیں، آپ کبھی نہیں ادھر شاپ کھولیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرے مال لوٹنے اور میرا جو سرمایہ وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے، تو اس لیے یہ ونڈر بوائے یا کوئی لائیں، لیکن عمران خان کی صحت پر صرف سنجیدہ عمران خان صاحب کی فیملی ہے، نہ سوشل میڈیا ہے، نہ کوئی اور بندہ ہے۔ کیونکہ نہ سوشل میڈیا پر اس طرح کی آواز اٹھائی جا رہی جو پہلے 3 دن تھی۔ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے سوشل میڈیا بہت ایکٹیو تھی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا علی امین گنڈا پور نے سوشل میڈیا کے ساتھ جو کیا وہ کسی نے نہیں کیا۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر رہیں تاکہ آپ کو آنے والی اپڈیٹ وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔